الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر محیط ہے. میری رحمت بڑی وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا یا ان کے حصے میں یہ رحمت آئے گی جو متقی ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہاں 3 صفتیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے. ایک یہ کہ متقی و پرہیزگار ہوں، دوسری یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اس کے آیات پر، اس کے احکام پر ایمان لاتے ہوں. پھر ان تینوں کا خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے، یعنی یہ کیجیے کہ ان تینوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے ایک لفظ میں، اور وہ یہ کہ الذین یتبعون الرسول، یعنی ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے وہ لکھی جائے گی. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نبی امی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، رحمت ان کو مخصوص کر دی گئی ہے، ان کے لیے لکھی جائے گی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ان کی خصوصیت یہ ہے
کہ ان کے تذکار جلیلہ توریت میں بھی مذکور ہیں، انجیل میں بھی مذکور ہیں، دونوں کتابوں میں ان کے حالات لکھے گئے ہیں اور ان کی بعثت کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کے فرائض کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرائض ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یامرہم بالمعروف ہے، وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ وہ یہی لوگ الطیبات، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ وہ یحرم علیہم الخبائث، اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وہ یضع عنہم وزرہم، اور ان کے بوجھ کو ان کی پیٹھ پر سے اتار کر رکھتے ہیں۔ والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ طوق جو انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیے تھے علماء کی پیروی کے، علماء کے اتباع کے، ان طوق غلامی کے طوقوں کو توڑ کر پھینک رہے ہیں۔ رسم و رواج کی وہ بوجھ جو لوگوں پر ڈال دیے گئے تھے، ان بوجھوں کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کا بندہ بنا دیا گیا تھا اور ان کی غلامی کے توق ڈال دیے گئے تھے، ان توقوں کو گلے سے نکال کر پھینک رہے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو وہ لوگ تو رسول پر ایمان لے آئے ہیں، رسول جس کا تذکار جلیلہ توریت میں انجیل میں موجود ہیں، اور وہ ان کو لکھا پاتے ہیں اہل کتاب، ان کو معلوم ہے کہ ایک رسول ایسا آنے والا ہے جس کی تذکار جلیلہ جو ہم بیان کیا کرتے ہیں وہ تمام اس میں ہوں گے۔ تو جو لوگ کے رسول پر ایمان لے آئے وہ عزروہ ہو اور اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، وہ نصروہ ہو اور اس رسول کی مدد بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور جو ان کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، ان پر نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ فلاح پانے والے، دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبود کے حقدار یہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور جس شریعت کو لے کر وہ آئے ہیں اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف مبعوث ہو کر آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ترجمہ بڑا وسیع ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حیات روا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی بری بنانے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، وہی کارساز ہے، ایک ہی الہ ہے۔ اس کی شریعت میں، اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کہ اس کی شریعت نازل ہو اور اس پر عمل کیا جائے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، کسی کے سامنے ظاہر لگتا نہیں کیا، اور اللہ ان کو پڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ دنیا کے انسانوں میں کسی کے شاگرد نہیں رہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول کہتا ہے وہ اللہ پر خود بھی ایمان لاتا ہے اور تم سے بھی کہتا ہے ایمان لاؤ۔ قل یا ایھا الناس، خطاب ہے تمام لوگوں کو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول خود بھی ایمان لاتا ہے
اور اللہ کی باتوں پر اس کا ایمان ہے، کلمات ہی واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا سر چشمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ کہاں ہے؟ یہ لمبا کہاں ہے؟ مخرج کہاں ہے؟ کہاں سے جہاز پھوٹتی ہے؟ وہ ہدایت کہاں ملے گی؟ اس کا سر چشمہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو تو تمہیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اوپر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی رحمت کو ڈوبوں گا ان لوگوں کے لیے جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی رحمت کے حقدار بھی وہی ہیں جو رسول کی پیروی کریں، اور ہدایت بھی انہیں کو ملتی ہے جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، یعنی تحلیل و تحریم، حلال و حرام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے فرماتے ہیں وہ چیز حلال ہے، اور جس چیز کو آپ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے حلال و حرام کا فیصلہ کرے۔ حلال حرام کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے۔ تو پوری شریعت ہمیں ملتی ہے کہاں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی اتباع سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، آپ کی اتباع سے ہم رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، اور یہی نہیں تہتدوا، اور اگر ہم رسول کی تم اطاعت کرو گے تو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت کے لیے ہم کو ہدایت کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے کہ ہدایت کا جس کے سے ارد گرد گھومتی ہے، اگر ہم اس محور پر چلتے رہے، اس کو گھومتے رہے، اس ہستی کی ہم نے پیروی کی تو ہم ہدایت پر بھی آ جائیں گے اور نجات بھی مل جائے گی، رحمت کے مستحق بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنا کا دعویٰ ہے تو مجھ سے محبت کرو گے، یہ محبت مجھ سے میری پیروی کرو، اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کے تم ولی بن جاؤ گے۔ یعنی ولایت بھی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، ولایت بھی، رحمت بھی اور ہدایت بھی، ہر چیز کا سر چشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور ان کو ایک نمونہ بنا دیا ساری امت کے لیے، تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور اپنے راستے الگ الگ بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک معمولی کام سمجھ کر اس کی طرف اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ اسلام سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اسلام ہے۔ آپ کی حرکات، آپ کی سکنات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہی تمام چیزیں اسلام ہے، اور اگر ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اسلام کیسے ملے گا؟ اور ہوا یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا گیا، اسلام پر دریز پردے ڈال دیے گئے۔ میرا مضمون تو یہی ہے کہ میں نے ایک تحریر کے طور پر بیان کیا کچھ بات، ورنہ یہ آیتیں جو ہیں یہ تو آیتیں بڑی تصویر کی محتاج، بہت تصویر ان کی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ مضمون میرا یہ ہے کہ میں وہ باتیں بیان کروں جن پر دریز پردے ڈال دیے گئے اور ان پر عمل کہیں نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، وہ آپ کے اقوال ہیں یا آپ کے افعال ہیں، لیکن کہیں اس پر عمل نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے عمل نہیں ہے کہ ان کا استخفاف کیا گیا ہے، ان کو کوئی اہمیت دی گئی، اور دوسری اس وجہ یہ ہے کہ فرقے بن گئے، ہر فرقہ اپنے مذہب پر چل رہا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو ہے مگن ہے اس چیز میں جو ان کے پاس ہے، اپنے فرقے وانہ فقہوں پر چلتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فقہ کے مخزن ہیں، جہاں سے فقہ نکلنی چاہیے تھی، اس مخزن کو چھوڑ کر وہ صرف اس کے پیچھے پڑ گئے جس کو انسان نے خود بنایا تھا۔ تو اب وہ کن کن چیزوں کو چھوڑا گیا ہے میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، وقت تو تھوڑا ہے اس لیے تمام باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، اور سوال و جواب کے لیے کافی وقت چاہیے ہوتا ہے،
لیکن یہ گرمی کی راتیں ہیں، جلدی 12 بج جاتے ہیں، اس لیے وقت بہت کم ملتا ہے۔ میں کچھ باتیں بیان کروں گا اور آپ دیکھیں اس کو کہ وہ جو ہیں وہ باتیں کہاں ہوتی ہیں اور کہاں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز بیان کر رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ جمعے کے روز خطبے میں سورہ قاف کا پڑھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کے روز تو ہر جمعے کو سورہ قاف تلاوت کیا کرتے تھے، ہر جمعے کو، کل یوم یقرأھا کل یوم اذا خطب الناس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے جمعے کے روز تو سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سورہ قاف کی تلاوت کو آپ دیکھیں، چراغ لے کے ڈھونڈے پوری دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان یہ تو ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، باقی جو اور جتنے بھی علاقے ہیں آپ چلے جائیں، خطیب حضرات چاہے مسجد نبوی کے ہوں یا مسجد الحرام کے ہوں اور چاہے ہندوستان میں کسی مسجد جائے مسجد کے ہوں، کہیں بھی یہ چیز سورہ قاف کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دائمی سنت، لیکن اس کو کوئی ادا نہیں کرتا۔ اور اگر یہ کہیں آپ کو سنت ملے گی تو جماعت المسلمین کی مساجد میں ملے گی۔ یہ پہلی چیز تھی میں نے آپ کو بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا اس کو۔ دوسری چیز، عیدین کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، سورہ قمر کی تلاوت کرتے تھے، لیکن آج یہ سنت بھی متروک ہے۔ شاید کوئی پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، سننے میں آج تک نہیں آیا کہ آج سے لے کے پشاور تک آپ چلے جائیں عید کی نماز میں یہ صورتیں نہیں پڑھی جاتی، متروک ہیں۔ اور یہ جماعت المسلمین کی عیدگاہیں ہیں، یہ نغمات سرمدی سے گزر رہی ہیں، فضائے آسمانی اس میں یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں سورہ قاف اور سورہ قمر کی، اور کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کے پانی کو ڈھانک کر رکھو، کوئی رکھتا ہے کوئی سناتا ہے، کوئی نہیں سناتا، سب نے بنا کر رکھ دیے یہ کام، یہ سنتیں سب نے بنا دی ہیں اور ان پر جویز پردے ڈال دیے گئے ہیں، بیان تک نہیں کرتے، اس لیے بیان نہیں کرتے کہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے اس سنت عمل کیوں نہیں کیا۔ میں جماعت المسلمین سے بار بار کہتا ہوں اور اب بڑے زوروں میں آج کل کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اپنے اماموں اور امیروں کو پکڑیں، گربان پکڑ لیں ان کا اگر کسی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کسی بھی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ پوچھیں ان سے۔ مگر مشکل ساری یہ ہے کہ جماعت المسلمین کے ارکان کو معلومات ہو جب نا، انہیں کیا معلوم امام کیا کر رہا ہے، امیر کیا کر رہا ہے، وہ سنتے ہیں چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ اگر معلوم بھی ہوتا ہے تو چشم پوشی کرتے ہیں، یہ چشم پوشی اب نہیں ہونی۔ آپ کو گردان پکڑنا ہوگا ان کا، اور گردان پکڑ کے ان کو سیدھے راستے میں چلانا ہوگا۔ یہ سیدھے راستے میں چلیں گے تو آپ بھی سیدھے راستے میں چلیں گے، ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور جس طرح پہلے حالت کی ہو جائے گی، مضبوطی کے ساتھ ان چیزوں میں عمل کریں اور کرائیں آپ۔ ہاں جی، وضو میں ایک چلو سے ناک میں کلی کرنا اور ناک میں بھی پانی ڈالنا، ایک ہی چلو سے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو اس کو مانتی ہے، باقی جماعتیں مانتی ہیں۔ میں جماعت کے لیے کہہ رہا ہوں، اکرام بعض لوگوں بھی ہے کہ ایک جماعت تو اس کو مانتی ہے، عمل اس کا بھی نہیں ہے، وہ 6 چلو سے کرتے ہیں کلی اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، ان کی حدیثیں ہیں، کوئی اس کو پرواہ نہیں کرتا۔ اور کہتے بھی یہ ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ بھی جائز ہے، 6 چلو بھی جائز ہے، لیکن آج تک وہ 6 چلو کی حدیث پیش نہیں کر سکے۔ یہ 3 چلو کی حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا جو آج متروک ہے۔ عمل کے لحاظ سے وہ بھی نہیں کرتے اور صرف بیان ہی کرتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں، لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس کو جائز بھی نہیں سمجھتی، ان کے 6 چلو سے کم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد یا مسجد میں آ جانے کے بعد تشویق سے منع فرمایا۔ تشویق یا ہاتھ میں انگلیاں ایک دوسرے کو ڈالنا، اس سے منع کر دیا۔ عام طور پر بیٹھنے والے بھی اس طرح بجاتے ہیں، گھٹنے کھڑے کر کے اس طرح کر لیتے ہیں۔ مسجد میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، اور وضو کر کے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک لغو فعل ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ سبھی کرتے ہیں، لہذا منع کون کرے۔ اور یہ اذان کے بعد درود شریف کا پڑھنا، دعا تو سب پڑھتے ہیں، اللہ رب هذه الدعوة التامة، یہ سب پڑھتے ہیں،
لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا، نہ سکھاتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے کہ اس کے بعد درود شریف بھی اور پڑھتے بھی ہیں تو میدان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا اسلام کو بس کیا گیا ہے، اسلام کو پردے ڈال دیے گئے۔ امام ہاں یہ کلیتاً مصروف ہے، نہ کوئی کہتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں کئی آدمی تھے جو صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، موطا مالک میں موجود تھے، اور جب وہ آ کر اطلاع کرتے تھے کہ تمام صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، اس کے بعد امام اللہ اکبر کہا کرتا تھا۔ یہ بالکل متروک ہے، امام صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اتنا کہہ دے تو بات دوسری ہے کہ استوو، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ نہیں پھرتے، وہ صفوں میں نہیں گھستے، ادھر ادھر نہیں پھرتے، کندھے سیدھے نہیں کرتے، قدم کا قدم نہیں ملاتے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کلیتاً متروک ہے، کہیں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہیں اس پر عمل نہیں ہے، ایک بھی جگہ عمل نہیں، پوری دنیا میں آپ چلیں چراغ لے کے ڈھونڈنے سے کہیں مل جائے عمل، اور اس پر پردے ڈال دیے گئے۔ کوئی بیان بھی نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صفیں سیدھی کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، تینوں کو برابر کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ صفوں میں پھرتے تھے۔ قدم سے قدم ملانا، ایک جماعت اس سلسلے میں بھی کہتی تو ہے ملاؤ، لیکن ملاتی وہ بھی نہیں ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد ملا لے تو ملا لے، ورنہ وہ چھوٹی انگلی جو پیر کی ہے اس کو ملانا کافی سمجھتے ہیں، ٹانگ چیر کے۔ یہاں ٹانگیں نہیں چیری جاتی ہیں، یہاں کندھے بھی ملائے جاتے ہیں، صرف ایک چیز نہیں ملا جاتی، کندھے بھی ملائے جاتے ہیں، اور جب کندھے ملانے کے بعد آدمی قریب ہو جاتا ہے تو پیر ملانا بھی آسان ہوتا ہے، اور ٹانگوں میں زیادہ فاصلہ پھر نہیں ہوتا۔ پورے قدم ملانا اگر کہیں دیکھنا ہے آپ کو تو جماعت المسلمین کی جماعت کو آ کر دیکھ لیں آپ۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں جب آدمی داخل ہو یا دخل آدمی مسجد فلا کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص داخل ہو مسجد میں تو بیٹھے نہیں جب تک 2 رکعتیں پڑھ نہ لے۔ صرف جماعت المسلمین ہی یہ کام کرتی ہے کہ بیٹھتی نہیں جب تک کہ 2 رکعت پڑھ نہ لے، ورنہ دوسرے لوگ تو کہتے ہیں بیٹھ جانے میں بیٹھ جا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے نہیں بیٹھے، مگر ہمارے فقہائے کرام فرمائے کہ نہیں بیٹھ جا، کوئی حرج نہیں ہے، تحیۃ المسجد لازمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر انہوں نے پردہ ڈال دیا۔ ہونا چاہیے تھا کہ یہ فرض ہوتا۔ عجیب غریب بات ہے کہ ایک موقع پر یہ بڑی ضروری سمجھتے ہیں اس چیز کو، جب جمعے کے روز خطبہ ہو رہا ہو تو یہ 2 رکعتیں اس وقت بھی پڑھنی چاہیے، حکم تو ہے بے شک، لیکن اس وقت بڑا ضروری سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے علاوہ ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس وقت اگر نہ سمجھتے ضروری تو 4 فرقے ایسے ہیں، 4 جماعتیں ایسی ہیں جو خطبے کے دوران میں کچھ نہیں پڑھتی، وہ 2 رکعت نہیں پڑھتی، تو ان کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اور خطبہ سننے لگتے ایک عذر تھا، لیکن نہیں اس وقت ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ عجیب غریب بات ہے۔ یہاں کندھا ملانے کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو اور بھی لوگ ملاتے ہیں، کہتے ہیں کندھا ملاؤ، وہاں کندھا تو نہیں ملائیں گے، مگر کیونکہ قدم نہیں ملاتا کوئی بھی، قدم ملانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، وہ بھی ٹانگیں چیر کر، اور وہ بھی صرف انگلی ملاتے ہیں چھوٹی۔ ہاں جی، نماز میں عورتوں کی پشت قدم ڈھک جانی چاہیے، عورتوں کے قدم کی جو پشت ہے نا، پیٹھ، وہ ڈھک جانی چاہیے۔ یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں، عید کے خطبے میں بتایا تھا، عید سے پہلے ہی بتایا تھا میں نے کہ عورتوں کے قدم ڈھک جانے چاہیے، مردوں کے قدم اور ٹخنے کھلے رہنے چاہیے۔ عورتوں کے قدم ڈھانکنے کے سلسلے میں کوئی نہیں بتاتا کہ یہ قدم ڈھکنے چاہیے، اس مسئلے کو بالکل چھپا رکھا ہے۔ ہاں یہ صبح کی سنتیں پڑھ کر لیٹنا ہے، ایک جماعت لیٹتی تو ہے لیکن باقی تمام جماعتیں نہیں لیٹتی، اور وہ لیٹنے کو فرض وہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں لیٹتے ضرور ہے، فرض نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ان کا اصلی مقام تھا انہوں نے نہیں دیا، سب کو نفل بنا کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتوں کے بعد لیٹنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ 2 سنتوں کے بعد لیٹنے کا حکم جو ہے
اس کی اطاعت کرنی چاہیے، تعمیل کرنی چاہیے، لیٹنا فرض ہو جاتا ہے آپ کو حکم کے مطابق۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف عمل ہی نہیں کیا اس کے اوپر، بلکہ حکم بھی دے دیا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد لیٹ جایا کرو۔ یہ حکم کوئی نہیں سناتا، پردہ ڈال رکھا ہے اس کے اوپر۔ اگر بہت سے وقت کسی نے کہا بھی تو یہ کہہ دیا کہ وہ پڑھ لینا بہتر، وہ لیٹ جانا بہتر ہے۔ آج جمعے کے دن غسل، جماعت المسلمین حدیث کے مطابق کہتی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ اس میں صحیح بخاری حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی فرض ہے۔ اس سلسلے میں بہت تاکید کرتا رہتا ہوں کہ بھائی خوشبو لگا کر آیا کریں، عطر لگا کر آیا کریں۔ جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے۔ یہ جماعت کی طرف سے، امیر کی طرف سے یہ نرمی نہیں ہے۔ اگر آپ خود اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے غسل فرض ہے، اس طرح خوشبو لگانا بھی فرض ہے، مسواک کرنا بھی فرض ہے، لیکن اس کو فرض کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اگر پردہ نہیں ڈالتے تو صاف صاف کہنا پڑتا کہ یہ فرض کرتے۔ آج عید کی نماز میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدان میں عید کی نماز پڑھی؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی مسجد میں نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کے زمانے میں آپ نے، بارش ہو رہی تھی تو آپ نے عید کی نماز مسجد میں پڑھی، لیکن وہ بھی ثابت نہیں، وہ بھی سند صحیح نہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے آدمی عید کی نماز میں ہوتے ہیں، کیا اتنے ہی جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں؟ عید کی نماز میں اتنے زیادہ آدمی ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ نہیں سکتے، تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کئی گنا نمازی ہوتے ہیں عید کے، مسجدیں ابل جاتی ہیں اور میدان کے میدان بھر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں آنے کے بعد عید کی نماز ہو اور تمام بارش سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر خیر مان بھی لے جائے کہ بارش میں نماز پڑھی تھی، تو یہ جتنے اب لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں، کیا یہ بارش کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے قطعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں کیا اور اس کو بھلا دیا۔ اور جب ان سے کہا جائے تو یہی کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء یہ کام کرتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم گئی یہ سنت ہے۔ بس یہ ایک جواب ان کے پاس ہے جو اہل کتاب بھی دیا کرتے تھے، اور جو آباء و اجداد کی تقلید میں جو کفار مکہ کہا کرتے تھے، وہی ایک جواب ان کے پاس اب بھی موجود ہے۔ آج عید کی نماز اور عورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں عورتوں کو آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں امر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عید کی نماز میں آنے کا۔ ایک جماعت آتی تو ہے، لے کے آتی ہے، لیکن سب نہیں آتی ان کے یہاں۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ اس حکم کو انہوں نے حکم نہیں سمجھا، نفل سمجھا ہے۔ اور باقی جماعتوں کے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں، زیادہ زیادہ نفل سمجھا ہے، اور ایک جماعت نے تو اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس کام کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کام کو مکروہ کہنے والا ہو سکتا ہے، اور وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اسی رسول کا، ان اللہ و انا الیہ راجعون، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، کے حکم کو مکروہ کہتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم ایمان بالرسول ہمارا ہے۔ ایمان بالرسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تمام عقلوں کو، تمام مصلحتوں کا بالا اطلاق رکھ دو۔ آپ مجبور ہیں سنت پر عمل کرنے میں، آپ مجبور ہیں۔ مجبوری تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جب حکم دیا تھا تو کیوں نہیں عمل ہوتا اس پر؟ اس حکم کو چھپا رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دوش بدوش عورتوں کو لانا چاہیے، مردوں کو دوش بدوش چلے ہر جگہ، تو جہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حکم پر عمل کر کے وہ دوش بدوش عیدگاہ میں کیوں نہیں لاتے؟ نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کا مذہب مانے ہے، جہاں مذہب مانے ہیں وہاں تو کسی پر دوش بدوش نہیں کرتے، اور جہاں اسلام مانے ہوتا ہے وہاں پر وہ دوش بدوش لا کر اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسلام سے محبت نہیں ہے، اپنے مذہب سے محبت۔ آج 3 رکعت وتر، اس کی ممانعت صحیح حدیثوں میں، قیام اللیل اللہ محمد مرزی کی دار قطنی وغیرہ میں اس کی سندیں موجود ہیں، اور سب سندیں تقریباً صحیح ہیں، سب سندیں ایک آدھ کے علاوہ آگے سندیں صحیح ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تو ترب ثلاثن اور ترب خمسن و سبن ولا تشب بصلاۃ المغرب، 3 رکعت نہ پڑھا کرو عصر کے، مغرب سے مشابہت رہی۔
مغرب سے مشابہت نہ کرو، 3 پڑھیں گے تو مغرب سے مشابہت ہوگی، 5 پڑھ لو 7 پڑھ لو مگر 3 نہ پڑھو، لیکن کوئی نہیں مانتا، یہ بھی چھپا رکھا ہے، اس کو بھی دبا دیا ہے، اور سب لوگ 3 پڑھ رہے ہیں آج کل، کوئی اس کو انکار نہیں کرتا۔ ہاں جی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد عام طور پر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، حالانکہ آل محمد میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی بھی ہو سب یہ کہتے ہیں کہ آل محمد صرف وہ ہیں، ازواج مطہرات نہیں۔ ازواج مطہرات تو پہلے آل محمد ہیں، اس کے بعد دوسرے ہیں، طیبات پہلے وہ ہیں، طاہرات پہلے وہ ہیں، مطہرات پہلے وہ ہیں، قرآن مجید کی آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا، یا لسان نبی ہے، اے نبی کی بیویوں، ساری فضیلتیں ان کی ہیں، لیکن ان کی فضیلتیں ان سے چھین کر دوسروں کو دے دی ہیں، حالانکہ فضیلت ان کو بھی ہے، لیکن حقیقت میں جو اصل فضیلت کے مستحق ہیں وہ ازواج طاہرات مطہرات ہیں، ان آل محمد نے کوئی شمار نہیں کرتا۔ روزہ افطار کرنا چاہیے کھجور سے یا پانی سے۔ ہاں، یہ نمک کی روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے اور بناوٹی ہے، لیکن کوئی بیان نہیں کرے گا، اس کو بھی چھپا رکھا ہے، کھجور سے افطار کرنا چاہیے، نہیں بتاتے، نمک سے افطار کرو، کھجور سے افطار، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرو، لیکن اس چیز کو بھی چھپا رکھا ہے۔ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں افطار کی، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور جو حدیث میں ثابت ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ ہاں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، اذان ہو گئی، رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ پیالے میں ہے جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے اس وقت تک اسے رکھے نہیں، یعنی اگر پانی ہے تو پانی پی لے، اس میں اگر کھانے کی چیز تو کھا لے۔ کتنا آسان دین تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اور اب اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ تہجد اور تراویح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرو پہلے، اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعتیں لمبی ہوں گی، وہ بڑی طویل ہوں گی، پھر اس کے بعد بھی طویل ہوں گی، اس سے کم ہوں گی، اس کے بعد طویل ہوں گی، اس سے کم ہوں گی، یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اس طرح 11 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے کہ 2 رکعتیں ابتدا میں بالکل ہلکی پڑھی جائیں اور تیسری چوتھی جو ہے بہت لمبی ہو، کہیں اس پر عمل نہیں ملے گا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا فعل جو ہے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور آپ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، جماعت المسلمین کی مسجدوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یوم النحر 10 تاریخ حج کے متعلق ہے کہ یوم النحر 10 تاریخ کو اگر شام ہو جائے اور طواف نہ کر سکے، 10 تاریخ کو اگر شام ہو جائے اور طواف نہ کر سکے تو احرام دوبارہ باندھنا پڑے گا، اور جب تک طواف نہ کر لے اس وقت تک احرام نہیں اتار سکتا۔ یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ کی صحیح ہے، بالکل کوئی عمل نہیں کرتا، حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مینا ہی میں شام ہو جاتی ہے اور مکہ معظمہ نہیں پہنچ سکتے، بیان تو ہی نہیں کرے گا۔ دین سازی، مسائل سازی، فتوے دینا، اسلام کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا، اس میں کسی قسم کی خامی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فتوے دے کر حلال و حرام کیا جا رہا ہے، اور یہ صریحاً دین سازی ہے۔ دین سازی کے شرک کو کسی نے بیان نہیں، شرک کے بہت سے اقسام ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس شرک کو کسی نے بیان نہیں کیا کہ فتوے بازی نہیں ہونی چاہیے، کسی فتوے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی اور نہ کسی فتوے سے کوئی چیز حرام ہوگی۔ حلال حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال حرام کیا۔ اس شرک کو بیان کیوں نہیں کیا گیا، اس کی کوئی خاص وجہ معلوم ہوتی ہے، وہ کیا کہ یہ تو علماء خود ہی کرتے ہیں، اگر وہ بیان کر دیں تو لوگ گریبان نہیں پکڑ لیں گے کہ یہ شرک تو آپ ہی کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں۔ ہاں، مگر وہ اس شرک کو مانتے تو ہیں، اس فتوے عمل تو کرتے ہیں، وہ بھی شریک ضرور ہیں، مگر ابتدا علماء سے ہوتی ہے، لہٰذا علماء اس کو بیان نہیں کرتے کہ دین سازی بھی شرک ہے، مسائل سازی بھی شرک ہے۔ دعا شروع کریں، دعا کریں،
تو دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے. خیر یہ تو سب جانتے ہیں کہ حمد ہونی چاہیے، مگر یہ کوئی نہیں بیان کرتا کہ حمد کے الفاظ کیا ہوں گے. سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، اس حمد کے بعد دوسرے حمد کی جائے گی. ان الفاظ کو کسی نے بیان کیا اس تک کہ دعا کیا کرو تو سب سے پہلے یہ دو الفاظ کہا کرو، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب. اور پھر دعا کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ دعا میں ہاتھوں کو دراز کر لے، تان لے، تن جانے چاہیے ہاتھ، یہ بغلیں کھل جانی چاہیے، ہاتھ دراز ہو جانے چاہیے. بہت حدیث ہیں جن کو سب کو سب منہاج میں نقل کر دیے، اسی وجہ سے کہ اعتراض ہوتا ہے ساری نقل کر دیں. آپ کے پاس آج دلائل کا ایک گلدستہ موجود ہے، آپ دکھائیں کہ یہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دراز کر لیا کرتے تھے دعا کرتے وقت، اور بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جایا کرتی تھی. اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. دعا کرتے ہیں تو اس لاپرواہی کے ساتھ کہ بغلیں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ اس طرح سے ہوتے ہیں، زبان ہلتی نہیں ہے، بس امام کچھ پڑھ رہا ہے باقی سب نہیں. دعائیں کرتے ہیں گھروں پر جا کر تعزیت کے طور پر جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کرتے ہیں، اور جب رخصت ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ایسے ہی دعا کرتے ہیں. یہ طریقہ دعا کا وہ نہیں اختیار کرتے. خیر وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، یہ بھی تو بدعت ہے کہ جا کر تعزیت کی جائے تو جاتے ہی پہلے چھاتا پڑی جائے، پہلے مخلوق کی دعا کی جائے، اور وہاں سے جب اٹھے تو پھر دعا مخلوق کی جائے. یہ ساری بناوٹی چیزیں اور بدعات ہیں، لیکن علماء خود کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کرتے ہوئے، اور ان لوگوں کو کرتے دیکھا ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن مجید اور حدیث مانتے ہیں، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. ان کو دیکھا ہے اور وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. پردے ڈال دیے نا اسلام پر. ہاں جی اجتماعی دعا، فرض نماز دعا، اجتماعی دعا سب کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ یہ بدعت ہے، لیکن اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، کوئی بیان نہیں کرتا. مقررہ اوقات میں مقررہ دعائیں ہیں. روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے. اس قسم کی سینکڑوں دعائیں ہیں، لیکن کوئی نہ تو بتاتا ہے، نہ یاد کراتا ہے، اور نہ وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں بھی یاد نہیں. رات کو سوتے وقت برتنوں کو ڈھانک دیا جائے، حکم ہے بسم اللہ کہہ کر برتنوں کو ڈھانک دو. کوئی سناتا ہے اور کوئی کرتا ہے. سب کے مکان جا کر دیکھ لیں آپ. ہاں جماعت المسلمین جیسا بول ہوتا ہے جو واقعی صحیح معنوں میں مسلم ہو چکے ہیں، کچے نہیں، جمعے کی نماز پڑھ کر چلے جانے والے اور بڑا انعام اپنے آپ کو مسلم کہنے والے، جماعت کے کسی کام میں شریک نہ ہونے والے، جماعت سے لا تعلق جمعے کی نماز پڑھ لی یا عید کی نماز پڑھ لی، ان کے متعلق میں نہیں کہہ رہا ہوں. جماعت کے صحیح معنوں میں ارکان ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور برتن ڈھانک دیتے ہیں. ہاں ڈھانکنا چاہیے، الٹا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ڈھانکو، بسم اللہ کہو، ڈھانکو. نصف شعبان کے بعد روزے، شعبان آدھا ہو جائے تو روزے کے معنی تھے، کوئی بیان نہیں کرتا. بغلوں کے بال سب مونڈتے ہیں، کوئی بیان کرتا ہے کہ نہیں بغلوں کے بال مونڈنے نہیں چاہیے بلکہ اکھاڑنے چاہیے. میں بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں، سنا چکا ہوں بار بار کہ بغلوں کے بال اکھاڑا کریں، اٹھانا کریں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پکڑے گچھا اٹھا کھینچ دیں. یہ غلط طریقہ ہے کہ بغلوں کے بال جو ہے مونڈے جائیں، مونچھوں کے بال مونڈے جائیں. مونچھوں کے بال مونڈے نہیں جائیں گے، اکثر منڈواتے ہیں، اس طرح پھرواتے ہیں. مونچھوں کے بال کترے جائیں گے مبالغے کے ساتھ، لیکن مونڈے نہیں جائیں گے. ہر کام کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. آج حدیث میں جس طرح جو لفظ آیا ہے ہم اس طرح عمل کرتے ہیں، کسی لفظ کو چھپاتے نہیں. اس لیے جو چھپاتے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بال نہیں اکھاڑتے، وہ بال منڈواتے ہیں. سر کے بال نہ منڈوائے، اس لیے یہ خارجوں کی نشانی ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے آدمی سر کے بال منڈواتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خارجوں کی علامت جب پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیماہم التالیخ، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سر مڈاتے ہوں گے. اگر صحابہ کرام بھی سر مڈاتے ہوتے تو پھر علامت کیا ہے؟ تو دونوں یکساں ہو گئے. معلوم ہوا صحابہ کرام سر نہیں مڈایا کرتے تھے. وہ چھوڑ دیجیے عمرہ اور حج کی بات، وہ ایک خاص فعل ہے سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بال رکھتے تھے. میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوا ہے خارجیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا، تو کیا دونوں سر مڈاتے تھے؟ مقابلہ کس سے ہو رہا تھا؟ جب خارجیوں سے مقابلہ ہوا وہ بھی سر مڈا رہے ہیں، یہ بھی سر مڈا رہے ہیں، پہچان کیسے ہوگی؟
پہچان یہی تھی کہ خارجی سر مڈاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدترین مخلوق ہوں گے وہ، ان کو قتل کرنے کا اتنا ثواب ہے، بہت ثواب، مگر تھے کیسے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قرآن مجید کو مزے لے کے پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی نمازوں کے مقابلے میں آپ صحابہ کرام سے فرما لیں، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو ہیچ سمجھو گے، لیکن وہ ایمان سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار میں سے تیر نکلتا ہے، جب تیر کو دیکھو تو خون کا کوئی نشان نہیں ہے، ایمان کا نام و نشان دل میں نہیں ہوگا، کیوں صاحب نمازیں پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بڑے مزے لے کر، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بے ایمان ہے، اور سب سے بدترین مخلوق ان کو ثواب قتل کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ خارجیوں کی علامت تھی، صحابہ کرام کی علامت نہیں تھی کہ سر منائے۔ ہاں جی، چہرے پر نہ مارے، نہ جانور کے چہرے پر مارے، نہ انسان کے چہرے پر مارے، کوئی پرواہ کرتا ہے اس کی؟ جہاں غصہ آیا اٹھا کے رخساروں پر تماچا مار دیتے ہیں، قتل حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، جانور کو مارنا حرام ہے، جانور کے چہرے پہ نہیں مار سکتے۔ ہاں جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے لو، بتائیے کون عمل کرتا ہے؟ کس مذہب میں اس پر عمل ہے اور کس عالم نے اس پر عمل کر کے بتایا؟ آپ آزمائش کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ الٹے ہاتھ سے لیں کسی چیز کو اور ظالم کا ہاتھ میں اس کو دے دیں الٹے ہاتھ سے، وہ لے لے گا، یہ نہیں کہے گا سیدھے ہاتھ سے دو، وہاں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسلام پر پردے ڈال دیے، دبیز پردے ڈال دیے، اس کو پردے ہٹاتے ہی نہیں، لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ سر میں روزانہ کنگھی نہ کریں، سر میں، گاڑی میں تو کرتا رہے بار بار، لیکن سر میں کنگھی نہیں کر سکتا، ایک دن بیچ کرنی پڑے گی، ان کو بتاتا ہے، اور بار بار کنگھی کرنے والے کیسے بتائیں گے؟ وقت تو ختم ہو رہا ہے، بہرحال اور دو چار باتیں بتا دوں آپ کو۔ کہتے ہیں اکڑوں بیٹھ کر کھانا سنت ہے، بالکل غلط ہے۔ اکڑوں بیٹھ کر ترجمہ غلط کیا گیا حدیث کا، اکڑوں بیٹھ کر سنت نہیں ہے، دو زانو بیٹھ کر سننا، ہماری تو گھٹنے ہیں، دو گھٹنے کھڑے کرنا اور دو گھٹنے ٹکا دینا، دو گھٹنے ٹکا کر کھانا سنت ہے اور بہتر ہے، لیکن دو گھٹنے کھڑے کر کے کھانا یہ سنت نہیں ہے، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تمام علماء بھی اکڑوں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا آلتی پالتی والے کھائیں گے، لیکن سنت کے مطابق بتائیں گے نہیں کہ افضل طریقہ یہ ہے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں نا اس طرح بیٹھ کر دو زانو بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ ہاں یہ پینے کا طریقہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کروں میں، یہ تو بہت بڑی فہرست ہے، کتنا اسلام کو دبایا گیا ہے اور اس کو پردے میں ڈالا گیا ہے۔ ایک چیز اور بیان کر دوں آپ کو، کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت۔ اللہ کے رسول، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، صرف منع ہی نہیں فرمایا بلکہ زجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، آپ نے دھمکایا، زجر توبیخ کی، جھڑکی دی کھڑے ہو کر پانی پینے پر۔ اب یہ معمولی کام ہے، یہ کر لو، کیا حرج ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے وہ حرام ہے، اور پھر اس کے ساتھ منع ہی نہیں، آپ اس کو دھمکا بھی رہے ہیں، جھڑک بھی رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کام جائز ہے، تو سب کہتے ہیں جائز ہے، لیکن یہیں پر نہیں بس کی ہے، اور بھی اس سے بڑا صاحب کوئی سناتا ہے اس کو۔ آپ فرماتے گا لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي وليستقي، تم میں سے ہرگز، یہ بھی صحیح مسلم کہہ دی، تم میں سے ہرگز کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہیں پیے، ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر بھولے سے بھی پی لے تو قے کر دے۔ سنایا کسی نے آپ کو؟ وہ خود ہی پیتے ہیں، سنائیں گے کیا؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیں جس کام کو وہ جائز ہو سکتا ہے کسی کے کہنے سے، لیکن ان لوگوں نے دین کو بدل کر رکھ دیا، دین کو مست کر دیا۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر کے گئے تھے، جو نمونہ آپ نے پیش کیا تھا وہی دین تھا، مجسم اسلام سے۔ اسلام پر عمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کو احکام کو ماننا پڑے گا، اگر اسلام پر عمل نہیں کرنا تو پھر جس چیز کی چاہے آپ پیروی کر لیں، بہرحال یہ اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھولے سے پانی پی لے وہ قے کر دے۔ اب کوئی شخص جان کر پی سکتا ہے؟ افسوس ہے جو جان کر پیتے ہیں اور پھر قے بھی نہیں، وہ قے کیسے کریں؟ بھول کر تھوڑی پیا انہوں نے،
وہ تو جان بوجھ کر پیتے ہیں، اللہ کے رسول کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے نے بھی پیا تھا، اور یہ اگر پیا تھا تو پھر قول و فعل میں تضاد ہوا، اور تضاد ہو سکتا ہے نبی کے قول میں، نبی کسی شریف آدمی کے قول فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ اگر پیا بھی تھا تو پہلے پیا ہوگا ممانعت سے، ممانعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پیا ہے، غلط ہے کہ نہیں پیا، اور پہلے اگر پیا ہو تو بات دوسری ہے۔ تو غرض یہ کہ بہت بڑی فہرست میں کہا تو سناؤں گا، اس لیے کہ لوگ جو ہے سوالوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، یہ بھی دلچسپی کی چیز ہے، اور شاید کبھی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ 2-4 گھنٹے کی تقریر ہو تو پھر یہ ساری باتیں سنا دی جائیں۔ یہ بھی فہرست بہت نامکمل ہے، اس کی پورے تکمیل تو بہت مشکل سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام نام تو سب دیکھتے ہیں، لیکن وہ اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے وہ اسلام تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اسلام بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں، اپنی فقہی کتابوں میں ہے، جو ان کے علماء کہہ گئے ہیں، سب وہ اسلام پیش کرتے ہیں، اور وہ اسلام جو آسمان سے نازل ہوا تھا، خالص دین جو آسمان سے نازل ہوا تھا، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ چیز نظر آئے گی، جماعت المسلمین نظر آئے گی کہ خالص دین پیش کرتے ہیں جو وہاں سے آیا ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں، کوئی اجتہاد نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کچھ نہیں، دین ہے تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور اسی کی پیروی کی چلے جائے۔ میں اس سلسلے کو ختم کر کے اب میں سوال و جواب شروع کرتا ہوں۔ سوالات کے سلسلے میں آپ یہ سن لیں کہ جو پیچیدہ سوالات ہوں، مشکل سوالات ہوں، وہ پوچھ لیں آپ، بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمارا سوال رہ گیا، میں سلسلے وار جواب دوں گا۔ آپ سے مسائل نہ پوچھیں کہ 2 آدمی کھڑے نماز پڑھتے ہوں تو وہ کس طرح کھڑے ہوں، ایسے مسائل اگر پوچھیں گے آپ تو وقت نکل جائے گا، اور وہ پیچیدہ مسئلے رہ جائیں گے جن کو پوچھنے کے لوگ مشتاق ہوا کرتے ہیں۔ یہ پیچیدہ مسئلہ، تو آپ پیچیدہ مسائل پوچھیے۔ میں پہلو تو نہیں کرتا اس بات سے کہ پیچیدہ مسائل نہ بتائے جائیں اور نکال کر نیچے کر لیے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے میرے سامنے ترتیب آ رہی ہے اس طرح جواب دوں گا۔ پیچیدہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمیں اسلام پیش کرنا ہے، صحیح معنوں میں اسلام پیش کرنا ہے۔ جو چیز سامنے ہوگی ہم کہہ دیں گے، جو چیز نہیں ہوگی اللہ اس کے رسول کے احکامات میں، اس کے تعلیمات میں، وہ ہم بتائیں گے ہی نہیں۔ جماعت المسلمین کا قیام کیوں ضروری سمجھا گیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں پہلے ہی دینی جماعتوں کی بھرمار ہے؟ جناب یہ تو صحیح ہے کہ دینی جماعتوں کی بھرمار ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کون سی جماعت ایسی ہے جو خالص دین پیش کرتی ہے جو آسمان سے آیا تھا؟ اگر آپ بتا دیں تو پھر بہت ہی اچھا، ہم شکر گزار ہوں گے آپ کے، اور ہم بھی چلے جائیں گے ادھر۔ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنے نام کا ثبوت دے دے قرآن مجید سے یا حدیث، ایک بھی جماعت نہیں ہے۔ دینی جماعت کا نام وہ ہو کہ انہوں نے خود رکھا ہو، غلط بات۔ دینی جماعت فتووں پر چلتی ہو، یہ ایسی جماعت دینی جماعت نہیں ہے۔ دینی جماعت حقیقت میں وہ ہے جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتی ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایسے کوئی جماعت نہیں تھی، اگر ہوتی تو ہم سب سے پہلے اس میں شامل ہو جاتے، کہ اس لیے تلزم جماعت المسلمین امامہم کا حکم ہمیں ہے کہ جماعت المسلمین شامل ہو جاؤ، ہم بھی شامل ہو جاتے۔ لیکن ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جس کا نام وہی ہو جسے اللہ نے رکھا تھا، جس کی جماعت کا نام وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور یہ صحیح بخاری کتاب العیدین میں موجود ہے۔ کیا اس سے ایک اور نئے فرقے کا اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ جی، فرقہ جب بنتا ہے جب مسلم نام چھوڑ کر کوئی اور نام رکھ لیا جائے۔ ہم تو وہاں لوٹے ہیں، 1400 سال پیچھے ہٹ گئے، یہ ہماری ترقی ہے۔ آپ کہہ دیں نہیں پیچھے ہٹ گئے، اتنا ترقی معکوس ہے۔ جی ہاں، ہم پیچھے ہٹ گئے، 14 سال پیچھے ہٹ گئے، اور اس جماعت المسلمین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جس کی بنیاد آدم علیہ السلام ڈالی تھی، اور پھر سب کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالی تھی۔ ہم تو اس کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں، یہاں وہ نقش قدم ملا ہی نہیں ہمیں، اور جب نہیں ملا تو ہمیں جماعت بنانی پڑی، اس جماعت کو احیا کرنا پڑا۔ ہم نے اس کا ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ اس کا احیا کیا گیا ہے۔ فرقہ جب بنتا ہے جبکہ اس کا کوئی نیا نام رکھ دیا جائے اور وہ نام اسی جماعت کے لیے مخصوص ہو، فرقہ نام کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہو۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے وہ نام رکھا ہے، اور وہی کام ہمارا ہے کہ ہمارے یہاں نہ اصول فقہ ہیں، اصول فقہ سب کے الگ الگ ہیں،
اصول فقہ سے فرقے بنتے ہیں، نام سے فرقے بنتے ہیں، لہذا نہ ہمارا کام بدلا نہ نام بدلا، اور لہذا ہم فرقہ بن نہیں سکتے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ فرقوں کو ختم کریں۔ دیکھو دوسری جماعتیں دینی، آپ کہتے ہیں دینی جماعتیں، ہر دینی جماعت ملغوبہ ہے فرقوں کا، ہے یا نہیں؟ اس میں سب لوگ شامل ہیں دینی جماعتوں میں، کوئی خاص جماعت، کوئی خاص لوگ جماعت میں شامل ہوتے، لیکن جماعت مسلم میں آیا ہے کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک ہی نام ہے سب کا مسلم۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طریقے میں نماز، یہ فلاں فقہ کا پابند ہے، یہ فلاں امام کا، کچھ نہیں ہے، ایک ہی امام ہے جس کو اللہ نے امام بنایا تھا، ایک ہی شریعت استعمال کرتے ہیں، یہاں ایک ہی نام سب کو ملے گا، ہر شخص اپنے کو مسلم کہے گا، ہم پہلے بھی مسلم ہیں، آباد میں ہی مسلم ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں جی یہ ضرور ہے، کہتے ہیں کہ کیا اس سے ہماری نئی نسل کے لوگ ان فرقوں کی باہمی آمیزش اور اختلافات کی وجہ سے پہلے ہی مذہب سے بزدل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذہب سے بزدل ہوئے نا، وہ دین اسلام سے بزدل نہیں ہوئے، ان میں ایمان کی کرن موجود ہے اب بھی، ہم بتائیں گے اسلام تو یہ ہے، اور یہ ان کو کیا بتائیں، یہ میں تو ہندوستان میں دیکھ چکا ہوں، ایک پنڈت جی سے بات ہوئی میری، میں نے ان کو اسلام پیش کیا، اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ پنڈت جی بہت واضح اور نصیحت کیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے ان کو سامنے اسلام پیش کیا تو کہنے لگے اگر یہ اسلام ہے تو بہت اچھا ہے، ہم تو اسلام اسے سمجھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اسلام ہے ہی نہیں، اسلام یہ جو بتا رہا ہوں، تو اس نے پنڈت جی نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ یہ جتنے بھی اس ذہن کے لوگ ہیں ان کے سامنے دین اسلام پیش کرو، بتاؤ کہ دین یہ ہے، اور جب ان کے سامنے مذہب پیش کرو، ملازم پیش کرو، تو آج بھی نفرت کریں گے۔ وہ ہمارے ایک دوست جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، عام مسلمانوں کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھتے، کیا ان کا یہ ذاتی فعل ہے یا یہ آپ کی جماعت کا کوئی نظریاتی فیصلہ ہے؟ جناب جماعت کا نظریاتی فیصلہ ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ فاعتزل تلک الفرقہ کلھا، تمام فرقوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ ہم الگ ہو گئے، جب الگ ہو گئے تو اب ان کی نمازوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بدکاروں کا محض بڑا بھائی خیال کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے رسول سید الانبیاء اور سید الناس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کا درجہ دیتا ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑا بھائی کے برابر سمجھتا ہو۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے عام انسان ہیں، نہیں، ہم جیسے عام انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، نبی اور غیر نبی۔ نبی کا مقابلہ غیر نبی کر ہی نہیں سکتا، یہاں سمندر اور قطر کا مقابلہ بھی نہیں، وہ ایک چیز ہی کچھ اور ہے، اور یہ دوسرے لوگ کچھ اور ہیں۔ ہم جیسے انسان نہیں تھے، اور ظاہری جسامت اور اعضاء کے لحاظ سے آپ کہیں گے ہم جیسے، لیکن روحانی طور پر مرتبے کے لحاظ سے قتل ہم جیسے نہیں۔ اسلام میں طریقت کے بارے میں جماعت المسلمین کیا نظریہ رکھتی ہے؟ طریقت کے بارے میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، لہذا ہم بھی کچھ نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے جنت میں دائیں مقرر ہوئی ہے جسے دودھ پلا رہی ہے، تو جب وہ ابھی دفن بھی نہیں ہوئے اسے غذا کیسے پلائی جا رہی تھی؟ اس سے کیا وہ ہم جسم ثابت نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جسم یہاں رکھا ہے تو ہر وقت روح بھی نہیں رہے گی، وہ جسم روح نکل جاتی ہے اور روح نکل کر پہنچ جاتی ہے آسمان پر، جسم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے روح پھر لوٹائی جاتی ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، روح لوٹائی جاتی ہے، تو اس وقت نہ پڑاتی ہو۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں اشکالات پیدا کرنا جو ہے ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، کس طرح ہوتا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان باتوں کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ جب وہ انتقال ہو گیا، دفن کر دیے گئے، اس کے بعد جنت میں پہنچ گئے، دائی مقرر کر دی ہو گئی، پر یہ کہاں اس میں لکھا ہے کہ دفن ہونے سے پہلے ہی پڑھا رہی ہے؟
ہاں جی یہ اس میں آپ نے لکھا ہے حضور اور اوپر لکھا ہے سواد، یہ کیا چیز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہی نہیں سکتے آپ، پورا لکھا کہ پھر آگے نیچے لکھا ہے رسول، پھر سواد بنایا اوپر، یہ سواد کیا چیز ہے؟ پورا لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کے اشکالات تو قرآن مجید پر بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو تفصیل کا موقع نہیں بتاتا میں آپ کو، اور تفہیم اسلام آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مل جائے گا۔ اشکالات جس قسم کے حدیث پر آپ کرتے ہیں اسی قسم کے اشکالات سارے میں قرآن مجید پیش کر سکتا ہوں، اور قرآن مجید پر اشکالات اعتراض پیش کرنا جو ہے وہ لغو ہے، اعتراض ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ تمام اعتراضات جو ہے وہ کلعدم سمجھے جائیں گے۔ لہٰذا جب قرآن مجید کے مقابلے میں یہ اشکالات اور اعتراضات کلعدم ہے تو ویسے ہی اعتراضات اگر حدیث پر ہوں گے تو وہ بھی کلعدم ہے۔ قرآن مجید میں خوشخبری ہے کہ مسلمین میں اپنی بیویوں کے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ فرقے والوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن کی آیات پر ایمان نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمین کہلانا بہت برا سمجھتے ہیں۔ کیا ان کو جنت سے بہتر کوئی اور جگہ ملنے والی ہے؟ جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں، ان کو سمجھائیں۔ ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں، اور کیا سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم بنو، مسلم بناؤ، مسلم آپ کی بیویاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سب کو سب جنت میں داخل ہوں، یہ اچھا معلوم ہوگا۔ بیوی دوزخ میں اور میاں جنت میں، یہ اچھی بات نہیں۔ ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ نام چھوڑ دو جتنے آپ لوگوں نے رکھ لیے ہیں، اور وہ نام رکھ لو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، تو آپ سب ایک ہو جائیں گے۔ ہم سب اگر سفر میں مغرب کا ٹائم گزر جائے، جب مسجد میں داخل ہوں تو عشاء کا جماعت ہو رہا ہو، تو پہلے مغرب پڑھے یا عشاء؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مغرب کا وقت کیسے گزر جائے گا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وضو کے لیے آپ کو پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، جانماز بچھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، جس حالت میں آپ بیٹھے ہیں اس حالت میں نماز پڑھیں۔ آپ گاڑی کے اندر نماز چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو اس حالت میں مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اگر مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ قضا نماز ہو جائے تو ترتیب لازم ہے، لیکن یہاں پر جب مغرب کی نماز چلی گئی اور جانی چاہیے ہی نہیں، لہٰذا یہ سوال ہی بیکار ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی روٹی پانی 3 دن بند رہا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال نہ کرے تو اچھا ہے، آپ اشتعال انگیز سوالات میرا احتیاط سے پوچھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو یہاں ضمانت دینی پڑتی ہے کہ فرقے وارانہ فساد نہ ہو۔ بہرحال یہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ تاریخیں ہماری جو ہیں غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ پانی بند کیا گیا ہو۔ صلاۃ المسلمین میں کہتے ہیں سکتے کی حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں، سکتے کی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ پہلے مانتے تھے سب کہ ہاں یہ سکتے کی حدیث ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، یہ ہماری خامی ہے، لیکن اب دیکھا انہوں نے کہ بات بڑی الٹی پڑتی ہے آ کر کہ یہ صحیح تھی تو عمل کیوں نہیں کرتے، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حدیث صحیح ضعیف ہے۔ کس طرح ضعیف ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مدلس ہیں، یعنی وہ چور ہیں، امام بھی کہہ رہے ہیں چور بھی کہہ رہے ہیں۔ اور طبقات المدلسین نے حافظ ابن عسقلانی یہاں طبقات بیان کیے ہیں مدلسین کے، وہاں انہوں نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کی امامت کا اس بات کی متقاضی ہے کہ مدلس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کی امامت اس بات کی متقاضی ہے کہ مدلس نہیں ہوگا، امام بھی ہو اور چور بھی ہو۔ یعنی مدلس کیا؟ عیب کو چھپانے والا، حدیث میں عیب ہے، حدیث ضعیف ہے، گھڑی ہوئی ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ مطلب کیا کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر رہا ہے۔ ایسا چور دین ساز ہے، دین کو خراب کر رہا ہے، ایسا چور امام ہو سکتا ہے؟ ہم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام مانتے ہیں، چور نہیں مانتے، لہذا حدیث ضعیف نہیں ہے۔ یہ لوگ امام حسن بصری کو چور مانتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف ہے، اور امام بھی کہتے جاتے ہیں۔ یہ تدلیس کا مسئلہ جو ہے یہ بہت غلط ہے، اماموں کے لیے اس کا استعمال غلط ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے اماموں نے امام حسن بصری کو مدلس تسلیم نہیں کیا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، آپ اتباع قرآن حدیث کی کرتے ہیں، لیکن جب حدیث کی اتباع کریں گے تو وہ
محدث کا قول ہر ایک محدث کا قول نہیں مان رہا. آپ محدث کی بات مانیں گے؟ جواب عنایت فرمائیں. ہم قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں، حدیث کی پیروی کرتے ہیں، محدث کی ایک بھی بات نہیں مانتے. محدث کی حدیث جو پیش کرتا ہے وہ ہم مانتے ہیں. محدث تو کیا، کوئی بچہ بھی حدیث پیش کر دے، حدیث ہو تو اس کو مان لیں گے. نہ محدث کی ہم نے مانی نہ بچے کی مانی. ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، اس کی نہیں مانی. ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، اس کی بات مانیں. ہم تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. وہ گواہ سچے ہم مان لیتے ہیں. جو شخص بھی سچا گواہ بن کر آئے اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کو بات مان لیں گے، کیونکہ وہ بات اس کی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عورت کا انتقال ہوا. ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اس عورت پر عذاب ہو رہا ہے. تو کیا اس کے عذاب اوپر یعنی برزخ میں ثابت نہیں ہوتا؟ کیا اس سے عذاب برزخ میں ثابت نہیں ہوتا؟ دیکھو بات در حقیقت یہ ہے کہ دلائل 4 طریقے سے ثابت ہوتے ہیں: عبارت النص، مقتضا النص، دلالت النص، اشارت النص. جب حدیث میں یہ چیز صاف موجود ہے کہ اسی ارضی قبر میں ہوتا ہے، ہمارا ایک پینسل بھی نکل چکا ہے اس سلسلے میں اور آئندہ بھی نکلیں گے. بہت حدیثیں ہیں کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ برزخ کی کوئی قبر ہے کہیں وہاں عذاب ہوتا ہے، وہ ایک حدیث پیش کر دیں. ہم تو سینکڑوں حدیث پیش کریں گے، وہ ایک بھی پیش نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ اسی جگہ ہوتا ہے. رہا یہ کہنا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، یہ قواعد کی بات ہے تو آپ چھوڑیں. وہ مضارع کا صیغہ ہے، آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ترجمہ یہ کرو، اس کا اس پر عذاب ہوگا. مضارع کا صیغہ ہے، کیا ضرورت؟ اور پھر بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کی پوری سند میں آپ دیکھیں، مسند احمد میں اس کے پورے الفاظ آئیں، وہاں پر یہودی جنازے کا سوال ذکر نہیں ہے بلکہ قبر کا ذکر آیا ہے. وہاں قبر کا ذکر ہے، جنازے کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا حدیث سے ثابت ہوا جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے تو جنازے بنی فرمائے تھے بلکہ قبر دیکھ کے فرمائے تھے. اس اسٹیج سے حق پرستوں کا بھی جلسہ ہوا تھا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. الطاف حسین حق پرست ہیں یا آپ حق پرست ہیں؟ ہم سیاسی آدمی تو ہے نہیں بھائی. سیاست ہماری ہے اسلام میں سیاست جزو لا ينفق ضرور ہے، لیکن اس سیاست میں جس میں کہ ہم صرف دنیاوی حقوق مانگیں، یہ سیاست ہماری نہیں ہے. جمہوریت ہماری نہیں ہے. جمہوریت کو ہم شرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جمہوریت میں جو اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ عوام کے پاس ہوتا ہے، اختیارات عوام کے پاس ہوتے ہیں. اور ہمارے اسلام میں اقتدار اعلیٰ، طاقت کا سر چشمہ وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. لہذا یہ جمہوریت شرک ہے. اور اس کے بہت اور دلائل ہے، لیکن اتنی بات کہنے کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ جمہوریت ایک قسم کا شرک ہے. لہذا اس کو تو ہم پسند نہیں کرتے، لہذا ہم اس سیاست میں شریک نہیں ہیں. رہا یہ کہ وہ حق پرست ہیں تو دنیاوی لحاظ سے ہوں گے، اس لیے کہ دین کا نام تو انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں. وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنے حقوق کے سلسلے میں کہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں کہتے ہیں، وہ مظلوم کی امداد کرتے ہیں خواہ وہ کسی فرقے سے ہو. لہذا ان معنوں میں وہ حق پرست ہیں اور ہم حق پرست اس معنوں میں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو جو حق آسمان سے نازل ہوا تھا اس کو پیش کرتے ہیں. وہ دین کی بات کرتے ہی نہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں. دنیا کی بات میں حق پیش کرتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں حق پیش کرتے ہیں. جماعت المسلمین موجودہ جب سے کا مصداق کون سی جماعت تھی؟ ہوا سماک المسلمین کا، ہوا سماک المسلمین کا. کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہوا سماک المسلمین آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اسی میں سلسلے میں یہ الفاظ آتے ہیں ہوا سماک المسلمین، اے ایمان والو اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. جو شخص بھی ایمان والا ہوگا وہ مخاطب ہے اس میں اور اس کا نام جو ہے مسلم ہی ہوگا. جماعت بندی اور فرقہ بندی کی مخالفت کرتے کرتے کہ آپ خود جماعت بندی کا شکار نہیں ہو گئے، کیونکہ آپ نے بھی ان جماعتوں میں ایک اضافہ کیا ہے. اس کا جواب تو میں دے چکا نا. فرمان رسول، عربوں میں یہ رواج تھا جب بھی عربوں میں صلح نامہ ہوتا تھا آپس میں تیر کو تیر ہیں
جب میں معراج میں گیا ہوا تھا کہ یہ تیر بھی دور تھے، میں اس سے بھی زیادہ قریب تھا، یعنی حضور اکرم نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہوا نور ان ارا ہو، وہ تو نور ہے، میں اسے کیا دیکھ سکتا ہوں۔ بہرحال یہ جو تو فقانہ قاب قوسین ادنیٰ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اس کے متعلق جو حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے جو فاصلہ تھا وہ 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے فاصلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے باتیں ضرور ہوئی ہیں معراج میں، اور بہت اوپر تک آپ چلے گئے کہ وہاں تک جبریل علیہ السلام بھی نہیں آ سکے، اور جہاں کلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی لوح محفوظ، وہاں تک آپ پہنچ گئے تھے، لیکن باتیں ہوئی ہیں، دیدار نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ نے خود فرمایا ہوا نور ان ارا ہو، وہ تو نور ہے۔